اب پلان بی کیا ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کے پاس اگر ہم نکلتے ہیں آئی ایم ایف سے یا وہ ہمیں نہیں نیا پروگرام دیتا تو اس کے بعد ہمارے پاس پلان بی موجود ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ لوگ جب پلان بی کے بعد پوچھتے ہیں یار 10 مہینے تو ہو گیا ہے کہ نہیں. لاسٹ ریویو جو ہمارا ہوا تھا 7 and 8 ریویو کمبائنڈ جو کمپلیٹ ہوا تھا وہ 29 اگست 2022 کو ہوا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم مڈ آف جون میں آ گئے، 10 مہینے گزر گئے ہیں. جی کیا قیامت ٹوٹ گئی پاکستان میں 10 مہینوں میں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، قیامت یہ ٹوٹی کہ آپ کے زرعی مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 4 ارب سے بھی کم ہو گئے. ڈیویلیویشن اتنی بڑی ہو گئی، محتاج ہیں ہم. کبھی ہم چینی کے پاس جاتے ہیں، سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں، UAE کے پاس جاتے ہیں، قطر کے پاس جاتے ہیں. یہ قیامت تو ٹوٹی ہے جناب. یہ 10 مہینے پہلے بھی یہی کام کر رہے تھے. ہم نیا کام کیا کر رہے ہیں؟ 10 مہینے پہلے بھی یہی کر رہے تھے، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. 10 مہینے پہلے بھی یہ ریزرو ہمارے اسی رینج میں رہتے تھے 4-4.5 بلین کے. کبھی اوپر چلا جاتا ہے، 500 نیچے آ جاتا ہے، کبھی 500 اوپر چلا جاتا ہے. اچھا آج بھی 4 بلین کے لگ بھگ ہے. تو قیامت کیا ٹوٹی پاکستان میں؟ آپ تو 3 وقت کی روٹی کھا رہے تھے اس وقت، کیا آج 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں آپ؟ نہیں، 2 وقت پہ تو لوگ آ گئے ہیں. لوگ ناشتہ نہیں کر پا رہے. 2 وقت پہ جو لوگ آئے ہیں وہ اس وقت بھی 2 وقت پہ تھے، آج سے 10 مہینہ پہلے بھی. اچھا. تو جب ہم 10 مہینے چل گیا، کسی پاکستانی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہوا ہے پاکستان میں اور کیسے چل رہا ہے پاکستان. آئندہ بھی اسی طریقے سے چلے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا اب سوال ہے. جی ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم نے IMF کی شرائط بھی پوری کی، ہمیں IMF نے معاہدہ بھی نہیں کیا، ہم ڈیفالٹ بھی نہیں ہوئے، تو یہ کریڈٹ کیا حکومت کو جاتا ہے؟ دیکھیں آپ چاہیں جس کو بھی دے دیں کریڈٹ، اس سے تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی انٹینشن ہو، کوئی پرپس ہو، کوئی آبجیکٹو ہو. ہمارے اصل میں پاکستانی قوم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ IMF کا پروگرام ایک معاشی پروگرام نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ سمجھ لیں ذہن کے اندر میں. یہ کوئی اکنامکس پروگرام نہیں ہے، اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے. صحیح. کہ آپ کے تعلقات میجر شیئر ہولڈر کے ساتھ کیسے ہیں. ٹھیک. اگر بہت اچھے ہیں، آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ 2013 سے 2016 کے طریقے سے ہو جائے گا. جو میرے نزدیک وہ کوئی IMF کا پروگرام نہیں تھا، وہ صرف انہوں نے پیسے ہمیں دے دیے تھے. صحیح. اور جب میجر شیئر ہولڈر جو آپ سے چاہ رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کی جو آنکھیں یہاں ہوتی ہیں نا، وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے اب ہوا ہے. This is the most brutal program ever given to any country in the world by the IMF. IMF کا پرپس یہ ادارہ بنایا گیا تھا اپنے ممبر کنٹریز کو جب وہ پریشان حال ہو جائیں، کوئی مصیبت میں آ جائیں، تو اس کو مصیبت سے نکالنا، نہ کہ اس کو اپنے اوپر ڈپینڈنس کریٹ کر دینا. ہم 35 سال سے IMF کے ساتھ ہیں، 35 سال. آپ اللہ نہ کرے کہ آپ بیمار ہوں، آپ جب جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس میں. 4 مہینے 5 مہینے جب آپ نے علاج کیا اور آپ کوئی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں. ہم تو 35 سال میں نہ ڈاکٹر بدلا نہ میڈیسن بدلا ہم نے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ہم ایک تو خود انحصاری اور خود کفالت کی طرف جا ہی نہیں رہے. ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ تو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے کسی نہ کسی پر انحصار کرنا ہے. اور وہ جو میجر سٹیک ہولڈر سمجھ لیے یا شیئر ہولڈر ہیں، اگر ہم ان سے ہٹ کے چین کی طرف چلے جائیں یا چین پر انحصار کریں تو چین پر انحصار کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. چین اس قابل ہے کہ ادھر سے توجہ ہٹا کے اپنی طرف لا کے ہماری جو عادت ہے انحصار کرنے کی، دوسروں سے مانگ کر کھانے کی، اس عادت کو پورا کر سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں. دیکھیں یہ بہت سارے جو آپ کے سوالات ہیں نا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہ سارے سوالات کے جواب جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کر دوں. یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے سوالات ہیں. مجھے بہت کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اس کے جواب میں سینسٹیوٹیز بہت زیادہ انوالو ہے. جس حد تک ممکن ہے. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ 10 مہینے ہم نے
چلایا ہے پاکستان کو بغیر IMF کے, انشاءاللہ آگے بھی چلائیں گے اسی طریقے سے. پلان بی ہے یا پلان بی نہیں ہے ہمارے پاس, آئی ایم شیور کہ منسٹری آف فائنانس کو یا فائنانس منسٹر کو بالکل پتہ ہوگا, یا جو اور بھی اس ملک میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے بڑے, جو ان کے پاس بھی ضرور ہوگا اس کا یہ. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے بتایا جاتا ہے نا, یہ ایک IMF کا ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے پاکستان میں, کیونکہ ہم 35 سال سے IMF میں ہیں نا, ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے. جب ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں IMF سے, یہ ایکو سسٹم ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے, صحیح ہے, ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جی اوہو نہیں گئے تو تباہ ہو جائیں گے, اوہو نہیں گئے تو برباد ہو جائیں گے. تو آپ ان سے سوال کریں کہ یار 10 مہینے تو ہو گئے, ہم برباد تو نہیں ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب یہی ہمارا سوال, بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں پر کوئی نہ کوئی پلان موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بیسکلی آپ جو برباد کی بات کر رہے ہیں, جو کنسرن ہے جب ہم میسج سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کی حالت دن بہ دن بگڑی ہی ہے معاشی اعتبار سے, یہ تو ایک فیکٹ ہے, لوگوں پہ اثر تو پڑا ہے. یہ بگڑ تو رہے تھے جب سے ہم IMF میں گئے ہیں, جی, کیونکہ ہم اس کی شرائط امپلیمنٹ تو دھڑا دھڑ کیے چلے جا رہے تھے. یہی ہمارا ایک سوال تھا. یہ تو ہم 4.5 سال سے اس میں تو بار بار آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ یہ جو راستہ ہم نے چنا ہے یہ خود چنا ہے, اور اس راستے میں صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پیروں میں چبھیں گے, آپ کا پیر لہو لہان ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے, آپ کے شعبے کے لوگ, دیگر معیشت دان آتے ہیں, وہ یہاں بیٹھتے ہیں, وہ IMF کے فضائل بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ IMF کی طرف سے جب آپ کو سند مل جاتی ہے تو پھر آپ پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ٹرسٹ کرتا ہے, ورلڈ بینک بھی ٹرسٹ کرتا ہے, ایون جو سیلاب سے متعلق ہماری گرانٹس آنی تھیں وہ بھی وتھ سبجیکٹ ٹو دی IMF پروگرام تھیں. تو یہ جب ساری باتیں کی جاتی ہیں تو ایک دم IMF کو کیسے آپ گڈ بائی کہہ سکتے ہیں, یا اس کو کٹ آف کیسے کر سکتے ہیں, یہ سمجھا دیں ذرا. 10 مہینے سے تو ہم نے ایک طریقے سے انآفیشیلی گڈ بائی کہا ہوا ہے نا, کیا تباہی ہو گئی ہے. 4 سال مشرف صاحب کے زمانے میں 2004 سے لے کے 2008 تک 4 سال ہم IMF میں نہیں تھے, کیسے گزارا کیا ہم نے. اس کے علاوہ 190 ملک IMF کے ممبر ہیں. کیا سب 190 ملک جاتے ہیں IMF سے پیسہ لینے کے لیے؟ نہیں, ہم جیسے نکمے 10 15 سے 20 ملک ہیں جو جاتے ہیں, اور جو گئے ہیں وہ 50 سال سے IMF میں ہیں, نکل ہی نہیں پاتے. جی ٹھیک. باقی دنیا کے ملک کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ روس سے جو ہم تیل لے رہے ہیں اور بارٹر سسٹم لا رہے ہیں ایران, چین اور روس کے ساتھ, اس سے کوئی ہمیں کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ رشیا یوکرین کے وار کے بعد سے ایک فضا سی بن گئی ہے دنیا میں, اور یہ صرف پاکستان ہی نان ڈالر میں ٹرانزیکشن نہیں کر رہا, بہت سارے اور بھی ملک جو ہیں وہ ڈالر کے بجائے کسی اور کرنسی میں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہے, اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ڈالر میں پیمنٹ ان کو ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ مسئلہ تو ہمارے ڈالر کی ہوتا ہے نا. ہم جو ساری گفتگو کر رہے ہیں ڈالر کی کمی کی وجہ سے کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب ڈالر کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم کسی اور کرنسی میں کر سکتے ہیں ٹریڈ, تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا نا. تو اس طریقے سے ہندوستان جو ہے مثال کے طور پہ وہ دنیا کے 18 ملکوں کے ساتھ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر رہا ہے. ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں برکس, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ. یہ مل کے اپنے بھی ایک ریزرو کرنسی بنا رہے ہیں, آلٹرنیٹیو ریزرو کرنسی. تو یہ ایک ہوا ہے جو چل پڑی ہے, کیونکہ انہوں نے جس بے دردی سے اکنامک سینکشن کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا ہے, وہ دنیا کو ہلا دیا انہوں نے. اور ہم جیسے جو ترقی پذیر ملک ہیں, ہمیں اور بھی خوفزدہ کر دیا ہے کہ ذرا تم نے ادھر ادھر کیا, ہمارے لائن سے ہٹنے کی کوشش کی, ہم تمہیں بھی اکنامک سینکشن لگا سکتے ہیں. تو اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں ملکوں پہ. لیکن اسی لیے دنیا ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ جب یہ رسم دنیا ایک بنتی چلی جا رہی ہے, تو پاکستان نے بھی کہا کہ جی ہمیں بھی ڈالر کی اس میں کمی ہے, لہذا اگر رشیا ہمیں تیل دے سکتا ہے اور نان ڈالر میں اس کے ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے تو بالکل ٹھیک.